فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور عظیم الشان کتاب جو کہ ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ۔ اس کا چوتھا جلد جو ہے، اس کی چوتھی جلد یعنی چوتھا والیوم ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور ہم پہنچ چکے ہیں 23ویں حصے تک، خطبہ نمبر 91 کے، یعنی خطبہ نمبر 91 ہم نے شروع کیا ہے، اور الحمدللہ اس کے 22 حصے ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم اس کا 23واں حصہ پڑھیں گے اور 24واں حصہ، اور اس کے بعد ہم شروع کریں گے خطبہ نمبر 92 اپنی اگلی ریڈنگ میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 23واں حصہ خطبہ نمبر 91 کا وہ شروع ہوتا ہے بمستقری ذوات الاجنیاتی، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہو رہا ہے غمرہم فضلہ مع تقصیرہم عن کنہ ما ہوا اہلہ، یہاں سے پہ ختم ہوتا ہے۔ آئیے اس کے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، وہ سربلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر پرندوں کے نشیمنوں کو بھی جانتا ہے، اور گھونسلوں کے اندھیروں میں پرندوں کے نغموں سے بھی باخبر ہے۔ جن چیزوں یعنی موتیوں کو سیپیوں نے سمیٹ رکھا ہے اور جنہیں دریا کی موجیں اپنی گود میں دبائے ہوئے ہیں، ان سے بھی باخبر ہے۔ جسے رات کی تاریکی نے چھپا لیا ہے، اسے بھی جانتا ہے جس پر دن کے سورج نے نور بکھیرا ہے، اور جن چیزوں پر یک کے بعد دیگرے اندھیری راتوں کے پردے اور روشن دنوں کے آفتاب کی شعاعیں پڑتی ہیں، ان سب سے باخبر ہے۔ ہر قدم کے نشان، حس و حرکت، ہر لفظ کی گونج، ہر ہونٹ کی جنبش، سانسوں کی منزل، چوٹی کے وزن، ہر مغموم کی گلوگیر صداؤں، اس زمین پر موجود درختوں کے پھلوں، گرنے والے پتوں، نطفوں کے ٹھہرنے کی جگہ، منجمد خون کے ٹھکانے، لوتھڑے یا اس کے بعد بننے والی مخلوق اور پیدا ہونے والے بچوں، سب سے بخوبی آگاہ ہے، اور اسے اس علم و آگاہی میں کوئی زحمت پیش نہیں آئی، اور نہ اپنی مخلوقات کی حفاظت کے سلسلے میں اسے کوئی رکاوٹ پیش آئی، اور نہ اپنے امور کے نافذ کرنے اور مخلوقات کے لیے انتظام و تدبیر کرنے میں اسے کوئی سستی یا تھکن لاحق ہوئی، بلکہ اس کا علم ان چیزوں کے اندر تک گہرائیوں میں اترا ہوا ہے، اور ایک ایک چیز اس کے شمار میں ہے، اور اس کا عدل ہماگیر اور اس کا فضل سب کے شامل حال ہے، حالانکہ یہ سب اس کے شایان شان حق کی ادائیگی سے قاصر ہیں۔ یہ تھا پیج نمبر 105۔ ہم نے خطبہ نمبر 91 کے 23ویں حصے کا اردو ترجمہ پڑھا۔ آئیے اب شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ پیج نمبر 1، یہ تھا 165 پیج نمبر، اور 166 پیج نمبر پر ہم تفسیر پڑھتے ہیں، اس حصے کی شرح اور تفسیر۔ اس میں ہیڈنگ ہے علم الہی کی وسعت۔ امام کے خطبے کے اس حصے میں پرکشش انداز میں شیریں اور واضح الفاظ میں خدا کے علم پر بشمول اس کی تمام باریکیوں کے پردہ اٹھاتے ہیں۔ امام خطبے کے اس حصے میں پرکشش انداز میں شیریں اور واضح الفاظ میں خدا کے علم پر سے بشمول اس کی
تمام باریکیوں کے پردے اٹھاتے ہیں اور ایسی باریک بینی کے ساتھ بحث کو آگے بڑھاتے ہیں جو کسی دوسرے کلام میں مشاہدے میں نہیں آتی ہے، اور اس کے مطالعے کے بعد انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے فرد کا کلام ہے جس کا عالم ماورائے طبیعت سے رابطہ ہے، اور جس کا علم لدنی ہے۔ امام پہلے آسمان کے پرندوں کا ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ترجمہ: وہ سر بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر پرندوں کے نشیمنوں کو بھی جانتا ہے اور گھونسلوں کے اندھیروں میں پرندوں کے نغموں سے بھی باخبر ہے۔ یعنی سب سے پہلے آسمان پر جو پرندے ہیں ان کا ذکر امام فرماتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ خداوند عالم جو ہے وہ ان بہت بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی اگر کوئی پرندہ رہتا ہے اور ان کے نشیمن ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور گھونسلوں کے اندر جو اندھیروں میں موجود ہیں اور جو کچھ وہ بول رہے ہیں، جو نغمے گا رہے ہیں یا جو اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اس سے بھی واقف ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تمام پرندے اپنا مخصوص اور متناسب آشیانہ بناتے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ پرندوں کے نغمے بھی مختلف النوع ہوتے ہیں اور ہر ایک نغمہ علیحدہ معنی کی حکایت کرتا ہے۔ خدا ان سب کی باریکیوں سے باخبر ہے۔ اس کے بعد امام سمندروں کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور سیپیوں، موتیوں اور موجوں کا ذکر چھیڑتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: خداوند تعالیٰ ان موتیوں سے بھی باخبر ہے جنہیں سیپیوں نے سمیٹ رکھا ہے اور جنہیں دریا کی موجیں اپنی گود میں دبائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امام جہان خلقت اور انسانی زندگی میں کار فرما اجالے اور تاریکی کے نظام سے متعلق فرماتے ہیں۔ خدا اسے بھی جانتا ہے، ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں، خدا اسے بھی جانتا ہے جسے رات کی تاریکی نے چھپا لیا ہے اور جس پر دن کے سورج نے نور بکھیرا ہے، اور جن چیزوں پر یک کے بعد دیگرے اندھیری راتوں کے پردے اور روشن دنوں کے آفتاب کی شعاعیں پڑتی ہیں، ان سب سے باخبر ہے۔ پھر امام انسان کی مختلف حرکات و سکنات کے متعلق بیان فرماتے ہیں، ترجمہ: وہ ہر قدم کے نشان، حس و حرکت، ہر لفظ کی گونج، ہر ہونٹ کی جنبش اور سانسوں کی منزل سے باخبر ہے۔ اس کے بعد مولا مختصر ترین ذرات اور پوشیدہ ترین آوازوں سے متعلق فرماتے ہیں، وہ ہر چوٹی کے وزن اور ہر مغموم کی گلوگیر صداؤں سے آگاہ ہے۔ اس کے بعد امام درختوں، پھلوں، انسانوں اور نطفوں کے ذکر کی جانب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، زمین پر موجود درختوں کے پھلوں، گرنے والے پتوں، نطفوں کے ٹھہرنے کی جگہ، منجمد خون کے ٹھکانے، لوتھڑے، اس کے بعد بننے والی مخلوق اور پیدا ہونے والے بچوں، سب سے بخوبی آگاہ ہے۔ امام نے جو مختلف امور کی غیر معمولی طویل فہرست کی جانب اشارہ فرمایا، ان امور کی وسعت اتنی ہے کہ جس کا کسی وسیلے کے ذریعے حساب لگانا اور اعداد و شمار کو اکٹھا کرنا ممکن نہیں ہے، اور یہ ایک سوال کو جنم دیتا ہے، وہ یہ کہ کیا ان مشکل امور کا علمی احاطہ کرنے میں خدا کو کوئی مشکل درپیش نہیں ہوئی، اس لیے کہ انسانوں کو کسی چھوٹے حادثے یا اس جہاں کے رازوں میں سے کسی راز کے سلسلے میں چھان بین اور تحقیقات کے سلسلے میں مشقت اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امام بڑی صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں، ترجمہ: اسے اس علم و آگاہی میں کوئی زحمت پیش نہیں آئی، اور وہ نہ صرف ان سے متعلق علم و آگاہی میں بلکہ نہ اپنی مخلوقات کی حفاظت کے سلسلے میں اسے کوئی رکاوٹ پیش آئی، اور نہ اس کے علاوہ اپنے امور کے نافذ کرنے اور مخلوقات کے انتظام و تدبیر کرنے میں اسے کوئی سستی یا تھکن لاحق ہوئی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، بلکہ اس کا علم ان چیزوں کے اندر تک گہرائیوں میں اترا ہوا ہے اور ایک ایک چیز اس کے شمار میں ہے، اور اس کا عدل ہماگیر اور اس کا فضل سب کے شامل حال ہے، حالانکہ یہ سب اس کے شایع نشان حق کی ادائیگی سے قاصر ہے۔ امام درج بالا جملوں میں چند نکات
پر تاکید فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو جہان کی تمام باریکیوں کا احاطہ کرنے میں کسی قسم کی دقت پیش نہیں آتی ہے، کیونکہ اللہ کا علم علم حضوری ہے، نہ کہ علم حصولی۔ اس سے متعلق تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی، یہ بریکٹ میں لکھا ہے۔ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ان تمام باریکیوں کا علمی احاطہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ ان سب کا نگہبان بھی ہے، اور یہ حفاظت اور نگہبانی بھی اس کی ذات مقدس کے لیے کسی قسم کی مشقت اور پریشانی کو جنم نہیں دیتی، کیونکہ تمام مخلوقات اس سے وابستہ ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ سب کے علاوہ اللہ ان سب کا مدیر، منتظم اور تدبیر کرنے والا ہے، اور کمال کی منزلیں طے کرنے میں ان کی رہنمائی کرنے والا بھی ہے، اور یہ امر بھی خدا کی پاک ذات کے لیے کسی سستی، تھکاوٹ اور پریشانی کا باعث نہیں بنتا۔ وہ اپنی مخلوقات سے کسی معرفت اور شکر کی توقع رکھے۔ بغیر ان پر اپنا فیضان جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس کا عدل سب پر سایہ فگن ہے۔ جی ہاں، اس کا علم، قدرت اور فضل بے پایہ ہے، اسی لیے وہی ان درجے بالا خصوصیات کا حامل ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ اب یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں پیج نمبر 169 پر، اور نکات ہیں، یہاں پر نقطے ہیں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی ہیڈنگ یہ ہے، نکات کے بعد نکات لکھا ہوا ہے، اس کی ہیڈنگ ہے۔ پھر اسی ان نکات میں سے پہلا، اس کے علم کی عجیب وسعت۔ امام اس خطبے میں خدا کے علم کی وسعت اور حیرت انگیز باریکیوں کے بارے میں جو امام نے اس خطبے میں خدا کے علم کی وسعت اور حیرت انگیز باریکیوں کے بارے میں جو مطالب بیان فرمائے، وہ انسان کو سورہ لقمان کی اس آیت کی یاد دلاتے ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ آیت نمبر 27، جس کا ترجمہ یہ ہے، جتنے درخت زمین میں ہیں سب کے سب قلم بن جائیں، اور سمندر ان کی سیاہی بن جائیں، اور ان کے ختم ہونے کے بعد اور 7 سمندر سیاہی ہو جائیں، اور خدا کا علم اور اس کی باتیں لکھی جائیں، تو بھی خدا کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ سب پر غالب اور دانا ہے۔ اگر اس نقطے کی جانب توجہ کریں کہ جو کچھ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ غالباً زمین اور اس پر آباد مخلوقات کے بارے میں ہے، حالانکہ آسمان کی عظیم فضا میں ممکن ہے لاکھوں یا کروڑوں حیرت انگیز آسمانی سیارے ہوں کہ جن کی باریکیوں سے خدا باخبر ہے۔ نیز اس نقطے کی جانب توجہ کریں کہ یہ جہاں ہم سے کروڑوں سال پہلے تھا اور معلوم نہیں کب تک باقی رہے گا۔ اگر بعد میں رونما ہونے والے امور کو گزشتہ بیان کردہ امور پر اضافہ کر دیں تو اعداد و شمار اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ جنہیں بیان کرنا سوائے خدا کے کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امام کا ان حقائق اور باریکیوں کو بیان کرنے کا مقصد ایک طرف تو سننے والوں کو خدا کی معرفت سے مزید روشناس کرانا ہے، اور دوسری طرف انسانوں کی تربیت ہے، کیونکہ خدا ہر حال میں حاضر و ناظر ہے، اور وہ انسانوں کے اعمال اور ان کی نیتوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ اس بات پر گواہ امام کے وہ پرمعنی جملے ہیں جو آپ نے خطبہ نمبر 98 میں بیان فرمائے ہیں، اور جن کا ترجمہ یہ ہے، خداوند متعال بیابانوں میں وحشی حیوانات کے نالہ و فریاد، خلوت گاہوں میں گناہ گار بندوں کے گناہ، گہرے سمندروں میں مچھلیوں کی رفت و آمد، تیز ہواؤں کے سبب موجوں میں پیدا ہونے والے تلاطم کو جانتا ہے۔ اب دوسرا نقطہ ہے علم الہی کی گہرائی۔ قدیم فلسفیوں کا ایک گروہ اس بات کا معتقد تھا کہ خدا کائنات کی جزیات اور باریکیوں کا علم نہیں رکھتا، وہ صرف جامع اور کلی علم رکھتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ چونکہ جزیات متعدد اور کثیر ہیں، جبکہ خدا کی ذات پاک ہر لحاظ سے واحد ہے، اس لیے متعدد موجودات کو اس کی ذات میں رسائی حاصل نہیں ہے۔ یہ باتیں غلط فہمی کا نتیجہ ہیں،
اس غلط فہمی کا سرچشمہ یہ ہے کہ ان کے خیال میں خدا کا علم علم حصولی ہے جو کہ موجودات کی اشکال اور صورتوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، بلکہ اس کا علم علم حضوری ہے، یعنی وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور تمام موجودات اس کے سامنے موجود ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کہ اشیاء کی ذہنی صورتیں انسان کی روح کے مقابل موجود ہیں، نہ کہ ان اشیاء کا عکس اور نقش، اور انسان کا ان اشیاء پر احاطہ ایک قسم کا احاطہ حضوری ہے۔ امام اس خطبے میں بعض فلسفیوں کے اس عقیدے پر خط بطلان کھینچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خدا کلی اور جزوی تمام امور اور یہاں تک کہ ادنا سے ادنا باریکی سے بھی باخبر ہے۔ اب ہے ہیڈنگ ابن ابی الحدید کا جاذب کلام۔ جب یہ مشہور عالم اپنی شرح نہج البلاغہ میں خطبہ کے اس حصے تک پہنچتے ہیں جس میں خدا کے لامحدود اور وسیع علم کو خوبصورت ترین پیرائے میں بیان کیا گیا ہے تو وہ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر نصر بن کنانہ یعنی عربوں کے جد اعلیٰ ان فصیح و بلیغ ارشادات کو سن لیتے تو وہ ان کلمات کے کہنے والے کے بارے میں وہی بات کہتے جو ابن جریح نے فصحائے عرب میں سے ایک بلند پایا فصیح شخص اسماعیل بن بلبل کے بارے میں کہی تھی، جس کا خلاصہ اس طرح ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسماعیل قبیلہ شیبان سے ہے، میں نے ان سے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مجھے میری جان کی قسم قبیلہ شیبان اس سے ہے۔ اس جملے میں اس جانب اشارہ ہے کہ قبیلہ شیبان کو جو بھی مقام و مرتبہ حاصل تھا وہ اسی اسماعیل کے طفیل ہی تھا، اور ایسے بہت سے آباء و اجداد ہیں جنہیں اپنے نیک و صالح فرزندوں کی بدولت بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے، جیسے کہ قبیلہ عدنان کو حضرت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل شرافت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نہ صرف عدنان و قمطان کے قبیلے اپنے درمیان امیر المومنین علیہ السلام کے وجود پر فخر و مباحات کرتے ہیں، بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آنکھیں بھی ان کے وجود سے روشن اور ٹھنڈی ہو گئی ہوں گی، اور وہ یقیناً کہتے ہوں گے کہ توحید کی جو بنیادیں میں نے رکھیں اس نے انہیں مستحکم کر دیا، اور خدا نے میری نسل سے ایک ایسا فرزند پیدا کیا جس نے توحید کا اس طرح پرچار کیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اگر ارسطو جو کائنات کی جزیات سے متعلق خدا کے علم کا منکر ہے اس کلام کو بالخصوص خطبے کے ان حصوں کو جو خدا کے علم سے متعلق ہیں سن لیتا تو اس کا دل دہل جاتا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور وہ حواس کھو بیٹھتا۔ میں نے اس جیسا کلام کہیں نہیں پایا سوائے خدا کے کلام کے، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے کلام کا سرچشمہ ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کا کلام خداوند متعال کی آیات کی شرح و تفسیر ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 91 کا 23واں حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں پیج نمبر 172 پر۔ یہاں پر خطبہ نمبر 91 کا 24واں حصہ شروع ہوتا ہے۔ دعا ہے، یہ ایک دعا سے شروع ہوتا ہے، اور اس طرح کہ پہلے لکھا ہوا ہے لفظ دعا، اس کے بعد ہے یہ جو شروع ہو رہا ہے اللہم انت اہل الوصف الجمیل، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے انکا علی کل شیء قدیر پر۔ اب اس کا اردو ترجمہ پڑھتے ہیں۔ دعائیہ کلمات: خدایا تو ہی توصیف و ثنا اور انتہائی درجے تک سراہے جانے کا مستحق ہے۔ اگر تجھ سے آس لگائی جائے تو تو دلوں کی بہترین ڈھارس ہے، اور اگر تجھ سے امیدیں باندھی جائیں تو تو بہترین سرچشمہ امید ہے۔ بار الہ تو نے مجھے ایسی قوت بخشی ہے کہ جس سے تیرے علاوہ کسی کی مدح و ستائش نہیں کرتا ہوں، اور میں اپنی مدح کا رخ کبھی ان لوگوں کی طرف نہیں موڑنا چاہتا جو نا امیدیوں کا مرکز اور بدگمانیوں کے مقامات ہیں۔ تو نے میری زبان کو انسانوں کی مدح اور پروردہ مخلوق کی تعریف و ثنا سے بنا لیا ہے۔ بار الہ ہر ثنا کو لیے اپنے ممدوح سے انعام و اکرام اور عطا و بخشش پانے کا حق ہوتا ہے۔
بہرحال ہر ثنا گو کے لیے اپنے ممدوح سے انعام و اکرام اور عطا و بخشش پانے کا حق ہوتا ہے، اور میں تجھ سے امید لگائے بیٹھا ہوں کہ تو رحمت کے ذخیروں اور مغفرت کے خزانوں کا پتہ دینے والا ہے۔ خدایا، یہ تیرے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس نے توحید و یکتائی میں تجھے منفرد مانا ہے اور ان ستائشوں اور تعریفوں کا تیرے علاوہ کسی کو اہل نہیں سمجھا۔ میری احتجاج تجھ سے وابستہ ہے، تیری ہی بخششوں اور کامرانیوں سے میری بے نوائی کا علاج ہو سکتا ہے، اور میرے فقر و فاقے کو تیرا ہی وجود و احسان سہارا دے سکتا ہے۔ ہمیں تو اسی جگہ پر اپنی خوشنودیاں بخش دے اور دوسروں کی طرف دست طلب بڑھانے سے بے نیاز کر دے۔ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ شرح و تفسیر۔ تو میری امید اور پناہ گاہ ہے۔ امام نے یہ مفصل اور جامع خطبہ اس شخص کے جواب میں ارشاد فرمایا جس نے خدا کی صفات جمال و کمال سے متعلق پوچھا، اور امام نے سب سے پہلے باریکی کے ساتھ خداوند متعال کی صفات جمالیہ و کمالیہ کی تشریح فرمائی، پھر اس کی صفات فعلیہ کو بیان کیا۔ فرشتوں، زمین، آسمان اور انسان کی خلقت اور انسان کو عطا کرتا نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں جہان کے کلی اور جزوی تمام امور پر خدا کی علمی گرفت کو بیان فرمایا۔ امام خطبے کے اس آخری حصے میں خدا کی بارگاہ کی جانب رخ کرتے ہوئے پرمعنی دعاؤں کے ساتھ اس خطبے کی تکمیل فرماتے ہیں۔ اس حصے میں خدا کی بہترین صفات کے ذریعے توصیف کرتے ہیں، ایسی توصیف جو اس کے غیر کے حق میں روا نہیں اور جو کہ مقام دعا میں توحید کی علامت ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، ترجمہ: خدایا تو ہی توصیف و ثنا اور انتہائی درجے تک سراہے جانے کا مستحق ہے۔ بلا شبہ تمام بہترین صفات تیری ذات میں جمع ہیں۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو فضل و کرم کرنے والا ہے، تو ہی مدح و ثنا کا سزاوار ہے۔ اسی بنا پر اگر تجھ سے آس لگائی جائے تو دلوں کی بہترین ڈھارس، اور اگر تجھ سے امیدیں باندھی جائیں تو بہترین سرچشمہ امید ہے۔ پھر فرماتے ہیں، بارہلا تو نے مجھے ایسی قوت بخشی ہے جس سے تیرے علاوہ کسی کی مدح اور ستائش نہیں کرتا ہوں، اور میں اپنی مدح کا رخ کبھی ان لوگوں کی طرف نہیں موڑنا چاہتا جو نا امیدیوں کا مرکز اور بدگمانیوں کے مقامات ہیں۔ تو نے میری زبان کو انسانوں کی مدح اور پروردہ مخلوق کی تعریف و ثنا سے بنا لیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امام پروردگار کی مدح و ثنا کا ذکر شکر کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس بات پر مسرت کا اظہار فرماتے ہیں کہ خدا نے انہیں یہ توفیق دی ہے کہ ان کی زبان غیر اللہ کی مدح و ستائش کی خاطر حرکت میں نہ آئے۔ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان عالم اسباب سے صرف نظر کر کے فقط مسبب الاسباب ہی کو مد نظر رکھے اور ساری حمد و ثنا کو اس کے لیے وقف کر دے۔ پھر امام ایک خوبصورت اور دل نشین پیرائے میں نتیجہ اخذ کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، بارہلا ہر ثنا گو کے لیے اپنے ممدوح سے انعام و اکرام اور خطا و بخشش پانے کا حق ہوتا ہے، اور میں تجھ سے امید لگائے بیٹھا ہوں کہ تو رحمت کے ذخیروں اور مغفرت کے خزانوں کو پتہ دینے والا ہے۔ اس تعبیر میں ممکن ہے کہ امام کا مقصود خدا سے رحمت واسعہ اور مغفرت کا تقاضا ہو، یا ان امور کے حصول کے لیے صلاحیت اور استعداد کی توفیق کا مطالبہ ہو۔ یہاں پر سوال اور جوابات ہیں، اور سوال یہ ہے کہ جزا اور عارفتہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ جواب ممکن ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہو کہ جزا عمل کا بدلہ ہے، جبکہ عارفتہ عمل کے بدلے کے علاوہ اضافی فضل اور رحمت ہے، اور چونکہ خدا کا فضل و عطا معروف ہے اس لیے یہاں عارفہ کی تعبیر لائی گئی، اور در حقیقت یہاں لفظ عارفتہ کے معنی مشہور و معروف کے ہیں۔
پھر امام مزید فرماتے ہیں اللہم وہذا مقام من افرادک بتوحید الذی ہوا لک ولم. یہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے عبارت. میں ترجمہ پڑھتی ہوں. خدایا یہ تیرے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس نے توحید و یکتائی میں تجھے منفرد مانا ہے اور ان ستائشوں اور تعریفوں کا تیرے علاوہ کسی کو اہل نہیں سمجھا. میری احتجاج تجھ سے وابستہ ہے. تیری ہی بخششوں اور کامرانیوں سے میری بے نوائی کا علاج ہو سکتا ہے اور میرے فقر و فاقے کو تیرا ہی جود و احسان سہارا دے سکتا ہے. دراصل امام اس حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں صرف تیری حمد و ثنا کرتا ہوں. میں نے صرف تجھ سے اپنی امیدیں وابستہ کی ہیں اور میری مشکلات کو تو ہی حل کرنے والا ہے. یہی توحید صفات اور توحید افعال کی حقیقت ہے. آخر میں امام دو جامع اور پرمعنی دعاؤں کے ساتھ اس عظیم اور بے نظیر خطبے کی تکمیل فرماتے ہیں. ترجمہ: جب ایسا ہے تو تو ہمیں اپنی خوشنودیاں بخش دے اور دوسروں کی طرف دست طلب بڑھانے سے بے نیاز کرتے. تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. توجہ طلب بات ہے کہ فصاحت و بلاغت، توحید و الہی اور معرف کی نکتہ بیانی کے میدان کے شہسوار آخر میں تکبر کا ذرا سا بھی احساس کیے بغیر نہایت تواضع اور انکساری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دست دعا اٹھاتے ہیں اور اس کی خوشنودی طلب کرتے ہیں اور اس کے ماسوا سب کو بھلا دیتے ہیں. نکتہ: اعجاز بیان. جیسا کہ قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بزرگ ترین زندہ جاوید معجزہ ہے، نہج البلاغہ کے بعض خطبے بھی حقیقت میں معجزے کے درجے پر فائز ہیں جو کہ فقط امام معصوم سے ہی صادر ہو سکتے ہیں اور دوسرے انسان ان کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتے ہیں. ان خطبات میں سے ایک خطبہ اشباہ ہے کہ جس کے بارے میں خطبے کے اختتام پر مزید گفتگو کر لیں گے. فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس کے کلمات اس قدر شیرین اور اس کی معجزہ بیانی کے باوجود یہ تعبیرات واضح ہیں اور ان کے وضوح کے باوجود واو زواد واو اور ہے جو حلوے والی وضوح کے باوجود ان میں گہرائی پائی جاتی ہے اور گہرائی کے باوجود اس قدر روح افزا ہے کہ انسان کے دل و جان کو عشق و سرور سے بھرپور نورانیت اور معنویت سے لبریز کر دیتے ہیں اور گویا اسے اپنے ہمراہ لے کر ملکوت اعلیٰ کی جانب محو پرواز ہو جاتے ہیں. ادب عربی لغت پر گرفت کی لحاظ سے اس خطبے کی عجیب بات یہ ہے کہ کوئی بھی فرد اگرچہ کئی برس اس کا عربی لغات سے سروکار رہا ہو، عربی لغت کے اصلی ماخذ کی جانب رجوع کیے بغیر اس کے مفاہیم سے مکمل طور سے آگاہ نہیں ہو سکتا. مضامین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے مضامین اتنے عمیق ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ خدا کی صفات اور معرف الہیہ کے بارے میں اس سے برتر کوئی کلام ہوگا. یہاں انسان کے ذہن میں خطبہ شقیہ میں موجود مولا علی علیہ السلام کے یہ کلمات ابھرتے ہیں. ترجمہ: میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے علم و دانش کا سیلاب گزر کر نیچے گرتا ہے اور مجھ تک فکر کی اونچی اڑان والے پرندے پر نہیں مار سکتے. تربیت کے آثار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو امام جب خدا کی نعمتوں کو ان کی باریکیوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ اس طرح پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان شکر گزاری نہ کرنے کی کوتاہی پر خدا کے حضور پشیمان ہو جاتا ہے. اور جب امام خدا کے بے پایاں علم اور اس کائنات کے چپے چپے میں خدا کی موجودگی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو انسان بخوبی جان لیتا ہے کہ خدا کو حاضر و ناظر جانو
اور اس کے حضور نافرمانی نہ کرو کہ جملے سے مقصود کیا ہے۔ تمام علمی، عرفانی اور تربیتی نکات کو بیان کرنے کے بعد خطبے کے اختتام پر امام کی مذکورہ عارفانہ دعا میں، جو کہ غیر معمولی تواضع اور انکساری سے معمور ہے، ہر انسان بیدار کے لیے ایک اہم درس ہے کہ وہ غرور اور خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جائے اور تمام چیزوں کو خدا کی ملکیت جانے، اور جو مانگنا ہو اسی سے مانگے، چونکہ کریم ہے، رحیم ہے، غفور اور ودود ہے وہ۔ یہاں پر 24واں حصہ بھی ختم ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم نے خطبہ نمبر 91 جلد چہارم کا پہلا خطبہ تھا۔ یہ خطبہ نمبر 91 سے ہی جلد چہارم کی ابتدا ہو رہی تھی، اور خداوند عالم نے توفیق دی کہ ہم نے اس کو ختم کیا ہے، اور اب انشاءاللہ پیج نمبر 177 پر یہ ختم ہوتا ہے۔ 178 جو ہے وہ بلینک ہے، اور ہم 179 پر خطبہ نمبر 92 کو انشاءاللہ اپنے اگلی ریڈنگ میں پڑھیں گے۔ خداوند عالم سے دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔